أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق اللہ العلی العظیم. سورہ انفال کی آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورت بدر کی جنگ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تعلیم بھی دی، تنبیہ بھی فرمائی، اصول و آداب بھی بتائے اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا. بدر میں ابتدائی کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے تھے، تو اس حال میں کہ ان کے پاس کل 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. ایک مقام پر، مقام صفرا پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو نابالغ بچوں کو آپ نے واپس کر دیا. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تعداد 313 رہ گئی، بعض نے 314 بھی کہی ہے اور 315 تک کی بھی روایات ہیں. تقریباً مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر ہے. اب وہاں تک جانا، ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے، الگ الگ باری باری سے. پیدل کا زمانہ، رمضان کا مہینہ، سن 3 ہجری. اب ادھر سے جو تیاری کے ساتھ لشکر آیا تھا، اس نے پہلے ہی جنگی اعتبار سے اچھے مورچے پہ قبضہ کر لیا، جہاں پانی کے کنویں یا پانی کا چشمہ تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس مقام پر تھے تو وہاں پانی نہیں، زمین کا چٹیل علاقہ اور وہاں پر ریتیلی زمین. اب ظاہر ہے کہ پریشانی ہونا لازمی تھی. صحابہ کرام کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ نہ پینے کو پانی ہے جو پیاس بجھا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، تو پانی کہاں سے آئے گا؟ اور اسی طرح اگر غسل کی حاجت پیش آئی تو غسل کہاں کریں گے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ کب تک چلے. یہ فکر صحابہ کو پیدا ہوئی، اور اسی فکر کے ساتھ ساتھ اب شیطان نے ان پر وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، کیونکہ شیطان کا کام ہے وسوسے پیدا کر دینا. اس نے وسوسے ڈالنا شروع کیے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دین اسلام حق ہے، تو پھر نہ تمہارے پاس پانی ہے، نہ بہتر جگہ ہے، نہ تمہارے پاس جنگی نقطۂ نگاہ سے طاقت اور افراد ہیں، ہو سکتا ہے تم غلط ہو. تو ادھر شیطان نے وسوسے شروع کیے. ادھر سامنے نگاہ اٹھائی تو وہاں ٹڈی دل فوج ہے، 1000 کا لشکر ہے، جس میں بڑے بڑے سورما اور جنگوں کے ماہر ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، یہ بڑے بڑے چوٹی کے سردار جنگی ہتھیاروں سے لیس گھوڑوں پہ سوار ہیں. تو ظاہر ہے کہ ادھر تعداد 3 گنا سے بھی زیادہ ہے.
ادھر نظر اپنے آپ پر ڈال رہے تو خالی ہاتھ. تو اب یہ فطری طور پر خوف پیدا ہونا بھی ضروری تھا. یہ صورتحال ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ پر نعمت نازل فرمائی، اس کا اس آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امانۃ من. اب اگلے دن جنگ ہونے والی ہے، حالات بڑے دگرگوں ہیں، کیسے مقابلہ ہوگا؟ اب سامنے کسی کے آدمی کے پاس تلوار ہے اور اس کے سینے پہ زرہ بھی بندھی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ میں لوہے کے کڑے بھی پہنے ہوئے ہے، سر پہ اس کے لوہے کی ٹوپی بھی ہے اور سامنے والا خالی ہاتھ ہے. یہ پیدل بھی ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے. بالکل صورتحال یہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں کوئی فوج جنگی ہیلی کاپٹروں سے بمباری کر رہی ہو اور ایک نہتے لوگ زمین پر کھڑے ہوں. وہ تو محفوظ جگہ پر ہے، گھوڑے پر ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ تھے تو انسان ہی، فرشتے تو تھے نہیں، کوئی اور مخلوق تو تھی نہیں، یہ بھی انسان تھے. اسی گوشت و پوست کے کہ تلوار ان کے جسم کو کاٹ دیتی اور نیزہ ان کے جسم کو چھیل دیتا. تو یہ خوف پیدا ہونا ضروری تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات جو صحابہ کرام پر اونگ اور نیند مسلط کی تو بڑی اطمینان کی نیند آئی. حالانکہ یہاں نیند کہاں آ جاتی؟ کلیجے منہ کو آ جانا چاہیے تھے، دلوں کو حلق تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا سکون اور چین نازل فرمایا کہ جنگ سے پہلے وہ خوب دل بھر کے سوئے. جب کوئی آدمی سو جاتا ہے تو پھر تازہ دم ہو جاتا ہے، نیند کی حالت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جسم ٹوٹا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امانۃ من. وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہیں چین اور سکون دینے کے لیے نیند اور اونگ مسلط کر دی. سکون اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، ورنہ وہاں کہاں نیند آ جاتی. تو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں عین میدان جنگ کی حالت میں یا اس سے پہلے کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے تم پر اونگ مسلط کر دی، ڈھانپ دیا تمہارے اوپر. ایک تو یہ انعام کیا کہ تمہارے جسم جو تھکاوٹ سے چور تھے، 80 میل کا سفر طے کرنے کے بعد آدمی تھک جائے گا کہ نہیں؟ آج تو 2 کلومیٹر کا طے کر کے تھک جائے گا. 80 میل کا سفر طے کیا، وہ بھی پیدل، تو کتنی تھکاوٹ ہوگی. ریس کا سفر، مظہین رمضان، تو اس تھکن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے ختم کر دیا. دوسرا انعام وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ. اور اللہ تب وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا. لومیاں بارش شروع ہو گئی، گرم موسم ٹھنڈ میں تبدیل ہو گیا، پانی بہنے لگا، مشکیزیں بھر لیے، اونٹوں کو پلا دیا، گھوڑوں کو پلا دیا اور وضو کیا، غسل کیا اور پانی کو جمع کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کسی میں اختیار. اور عرب میں تو بارش ہی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو بارش کا تصور بھی ہے، وہاں تو بارش بہت بڑی نعمت نظر آتی ہے. سال سال بھر بارش نہیں ہوتی، 2 سال تک بارش نہیں ہوتی، بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بارش برسائی اس حال میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تم پر بارش کو نازل کیا، وقت یاد کرنے کے قابل ہے. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے. ظاہری پاکیزگی بھی وضو اور غسل کی، اور اندرونی پاکیزگی یہ کہ جب ظاہر پاک ہوتا ہے تو اندر ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے. ناپاکی کی حالت میں انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے، دل پہ بوجھ ہوتا ہے. تو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے پاکیزگی عطا فرمائے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے شیطان کے وسوسے کو دور کر دے. ابھی تک جو شیطان کہہ رہا تھا کہ تمہیں جگہ ٹھیک نہیں ملی اور پانی بھی تمہارے پاس نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اب سارے وسوسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دور کر دیے کہ اللہ رب العزت نے زمین جو ریتیلی تھی وہ پانی سے ٹھس ہو گئی. ابھی تک تو قدم دھس رہے تھے اور ان کی طرف جو مٹیاری زمین تھی پتہ چلا وہ ان کیچڑوں میں پیر ان کے پھسلنے لگے. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوطی عطا کر دے، باندھ دے، جوڑ دے. کیونکہ اصل تو چیز دل ہی ہے نا. دل اکھڑ گیا،
اس قدم پھسل گئے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, تاکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے. وَلِيُرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو باندھ دے. بڑی سے بڑی فوج بھی اگر اس کا دل اکھڑ گیا کچھ نہیں کر سکتی. ہتھیار چاہے اس کے پاس ایٹم بم ہی کیوں نہ ہو, کتنے اچھے میزائل کیوں نہ ہو, لیکن جب اس فوج کا ہی قدم اکھڑ جائیں اور اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے وہ کچھ نہیں کر سکتی. اور جن فوجیوں کے حوصلے اور دل جمع ہوا ہو, تو جب دل جمتا ہے تبھی قدم جمتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں اپنی طرف سے ذکر کی. اشارہ ہے اسی آیت کی طرف جو پہلی آیت ہے سورت کی, کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میاں میں نے تو اتنا جمع کیا تھا اور اس نے اتنا جمع کیا ہے, لہذا یہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے تمہارا نہیں, یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں, تو مال غنیمت بھی اسی کا ہے. لہذا وہ جس کو جتنا دینا چاہے گا اتنا ملے گا, تمہارے اپنے چھیننے سے یا تمہارے اپنے اس سے کچھ نہیں ہے. پھر آگے اگلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ یہ تو وہ انعام تھا جو تم دیکھ رہے تھے. زمین پر تو یہ فیصلہ ہو رہا ہے, ادھر یہ چل رہا ہے, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر دوسرا فیصلہ کیا اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. وقت یاد کرنے کے قابل ہے, وہ قابل تذکرہ ہے وقت کہ جب تیرا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا, تیرا رب فرشتوں کو خفیہ میسج دے رہا تھا أَنِّي مَعَكُمْ, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, جاؤ تم زمین پر. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, تو ایمان والوں کو مضبوطی عطا کر دو. جس طرح شیطان کی طرف سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں, اسی طرح فرشتوں کے ذریعے سے دلوں پر الہام کیا جاتا ہے اور دلوں کو مضبوطی دی جاتی ہے. اس طرح شیطانوں کو یہ خصوصیات ملی ہوئی ہیں کہ وہ ایک انسان کے دل میں وسوسے ڈال سکتے ہیں. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں اور کمال دیا ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں میں الہام اور ان کے دلوں کو مضبوطی اور سکون اور اطمینان دے سکتے ہیں. اس کو الہام بھی کہتے ہیں, القا بھی کہتے ہیں, لما بھی کہتے ہیں. تو ادھر شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کا توڑ, کیونکہ جنگ کائناتی چل رہی ہے. ادھر سے شیطان ہے اور ادھر سے اب فرشتوں کو پہنچ جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ, جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, تو تم ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرو, ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اثر سے ان کے دلوں کو مضبوط کر دو. روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اترے آسمان سے, 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ پگڑیاں اور امامے باندھے ہوئے تھے, بعض نے کہا ان کے زرد رنگ کے امامے تھے, کسی نے سفید کہا, کسی نے سیاہ رنگ کے امامے بتایا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں ان قریب ہی, میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں, دہشت. دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ادھر مومنوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور ان کے دل دہشت زدہ ہو جائیں تو یہ رعب میں ڈالوں گا ان کے دل میں, ان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے, کب کبھی ان پر طاری ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی. تو بعض حضرات تو کہتے ہیں یہ بات فرشتوں سے کہی اللہ تعالیٰ نے, چونکہ آیت آگے مکمل نہیں ہو رہی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم تو جاؤ ثابت قدمی ان کو دینے کے لیے, میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں ابھی ان قریب کافروں کے دل میں دہشت اور رعب ڈالنے والا ہوں. اور پھر اگلا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, گردنوں پر مارو. ڈائریکشن دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیونکہ فرشتے جنگ میں اتر رہے تھے, فرشتوں کو تو لڑنا آتا نہیں, کیونکہ ان کا تو نہ غصہ ہے, نہ ان میں نفس ہے, نہ ان میں کوئی مد مقابل ہے, لہذا فرشتوں کیا پتا کہ کیسے لڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کو ہدایت دی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, گردنوں پہ مار دینا, گردن ہی اڑا دینا, صاف کر دینا. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور ان میں سے ہر ایک کے پوروے کاٹ دینا. یہ پوروے کٹ جائیں گے تو پھر تلوار کا ایسے پکڑی جائے گی, بس کام ختم. یہ تو ختم کر دو بالکل, یا اس کے ہاتھ کاٹ دو, نہ وہ تلوار اٹھا سکے نہ اپنا دفاع کر سکے. یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے, مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو دیا,
اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے بات یہاں تک پوری ہو گئی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماؤ. ابھی اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، مومنین سے، کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑی ہی دیر میں، بالکل جلد ہی ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں اور تم ان کی گردنیں اڑا دینا اور ان کے پورووں پر مارنا تلواریں تاکہ ان کے ہاتھ پھٹ جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. بہرحال فرشتے اترے، یہ ثابت ہے. فرشتے احد میں بھی اترے اور فرشتے غزوہ بدر میں بھی اترے، اور غزوہ بدر میں فرشتوں نے جنگ بھی کی اور قتال بھی کیا. صحابہ نے خود یہ بیان کیا، ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے لپک رہا ہے، تو ابھی مسلمان اس کے پاس نہیں پہنچا کہ آواز ایک دم سے کوڑے کی آواز آئی اور دوسری آواز آئی کہ حیزوم آگے بڑھ، اور پھر گھوڑے کی قدموں کی آواز آئی اور دیکھا تو وہ شخص زمین پہ گرا پڑا ہے اور اس کا چہرہ ایسا پھٹ گیا ہے جیسے کوڑے سے پھٹ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. صحابہ کرام نے جنگ کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ پہچان لیا گیا تھا کہ کون انسان مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے اور کون فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو لوگ قتل ہوئے وہ تلوار سے قتل ہوئے تو ان کے زخم الگ الگ تھے، لیکن فرشتوں کے ہاتھوں جو قتل ہوئے وہ اس طرح تھے جیسے بجلی کسی کو جلا دیتی ہے، اور ان کے کوڑے سے وہ جلے ہوئے تھے. اور فرشتوں کے بس دو ہی جگہ سے ان کی ضرب تھی، یا تو ہاتھوں کے اوپر تھی یا گردن پر تھی، کیونکہ فرشتوں کا نشانہ تو چوکتا نہیں. تو صاف طور پر پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اندر فرشتے اتارے، اور اتار کر اللہ رب العزت نے انہیں جنگی حکم بھی دیا اور لڑنے کا حکم دیا، اور فرشتوں نے قتال کیا. آگے آیت آئے گی تو اس وقت یہ پتہ چل جائے گا کہ آخر فرشتے کیوں آئے. اس لیے کہ اس جنگ میں شیطان خود آیا تھا. سراقہ بن مالک جو بنو کنانہ کا سردار تھا، اس کی شکل اختیار کر کے، اور ابلیس خود اس جنگ میں شریک ہوا تھا، اور اس نے ابو جہل کے لشکر سے کہا تھا کہ گھبراؤ مت، میرا پورا قبیلہ تمہاری مدد کے لیے آیا ہوا. جب اس نے دیکھا کہ صحابہ تو بھاری پڑ گئے، بھاری تو پڑ ہی جانا تھا، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تو دہشت ان پر پیدا ہو گئی، تو اب وہ گھبرانے لگے. تو اب اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا معاملہ خراب ہوا، آج میرا لشکر اگر پچھڑ گیا تو آگے کیا ہوگا. لہذا وہ خود اپنے لشکر کو لے کر جنات کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آیا اور سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا. وہ اگلی آیات میں آئے گا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. لیکن جب فرشتے آئے تب وہ بھاگ گیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چونکہ یہاں جیسی یہ بات آئی کہ صاحب ان کی گردنیں کاٹو اور ان کو جو ہے وہ ان کے پوروے کاٹو، یہ تو بڑا گھناؤنا جرم ہے. یہ کیسے اتنا بڑا جرم جو ہے مسلمان کرتے ہیں، گردنیں کاٹ دیتے ہیں اور ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. اسلام پھر شانتی اور پیس اور امن والا دین تو رہا نہیں. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ سزا ہے اس بات کی، یہ سزا ہے اس بات کی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی. تو جو اللہ کی مخالفت کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ دنیا میں کسی بادشاہ کی مخالفت کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ ایسے ہی کھلا پھرتا رہے گا. تو انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. شاق اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے انہوں نے. اس مخالفت کی جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور یہی نہیں، آگے اللہ نے ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کے مقابلے پر آئے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا والا ہے، سزا پا کر رہے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا. اب اللہ کو اختیار ہے کہ وہ سزا کیسے دے. خدا اور رسول کے مقابلے پر جو نکلے تو اسے سزا نہیں ملے گی. جو حکم الحاکمین کی مخالفت کرے تو اسے سزا نہیں ملے گی. جو اللہ اس کے رسول کے مقابلے پر اتر آئے اسے سزا کیوں نہیں ملے گی؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے دشمنی کی. اگر دشمنی پر نہیں آتے نہیں ہوتا ہی. تو صاف وجہ ظاہر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ پھر انہی کی طرف ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم فذوقوہ. یہ قتال، یہ قتل کیوں ہے؟ لو یہ ہے، چکھو اس کا مزہ، اس کا مزہ چکھو. فذوقوہ،
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ تو دنیا کی سزا ہے کہ قتل کیے گئے، اور آخرت میں کبھی نہیں بچ پاؤ گے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ دنیا کی تو یہ سزا، مارے گئے، قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، پکڑے گئے، اور آخرت کی سزا سے ابھی نہیں بچے۔ یہ تو دنیا میں سزا دی گئی کہ جب مد مقابل نکلے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قتل کرائے۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب چونکہ قرآن اتر رہا ہے اور قیامت کے لیے ان مسلمانوں کو قانون دیا جا رہا ہے، انہیں ڈائریکشن اور احکامات دیے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے زندگی گزاریں گے، لہذا اب تک جنگ بدر سے پہلے تک جنگی احکام نہیں آئے تھے، اب جنگی احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو دے گا اور انہیں بیان کرے گا کہ تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کیونکہ دنیا میں یہی نہیں کہ جنگ رسول اللہ کے دور میں ہوئی ہیں، آپ سے پہلے بھی لوگ لڑتے رہے اور جنگیں کرتے رہے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے خلاف چڑھائیاں کرتا رہا، ایک طاقتور دوسرے طاقتور کو زیر کرنے کے لیے اپنی لشکر کشی کرتا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آئے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت عطا فرمائی، اس کو ہدایت خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور اس نے اپنی کتاب میں ہدایات دی۔ مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تمہاری مٹھ بھیڑ کافروں سے ہو جائے، یا ایھا الذین آمنو بالکل سیدھی سیدھی بات ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو، لقا کہتے ہیں ملاقات کو، تو کون سی ملاقات؟ زحفن، جبکہ وہ لشکر کی شکل میں آ رہے ہوں، زحف کہا جاتا ہے بچے کے گھسٹ کر چلنے کو یا اس کے گھٹنے چلنے کو، تو اس سے پھر یہ لفظ لیا جانے لگا کہ آہستہ آہستہ چل کے جو چیز آتی ہو، تو جب لشکر بھی بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے تو وہ بھی ہلکے 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 آہستہ آہستہ چلتا ہے، کیونکہ وہ راستے بھر جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی دو طرح کی جنگیں ہوتی تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ لشکر چلا کرتے تھے، لشکر کے اگلے حصے پہ جھنڈا ہوتا تھا، پھر بیچ میں کسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، پیچھے جھنڈا ہے، پھر اس کے رائٹ میمنہ کہلاتا تھا اور جو لیفٹ تھا وہ میسرہ کہلاتا تھا، اور آگے جو ہے مقدمہ ہوتا تھا، اور پیچھے یعنی اس طرح لشکر کشی ہوا کرتی تھی، لشکر کے حصے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی فوج کی ریجمنٹ ہے، ایک فوج دوسرے ملک سے اگر ٹکرائے گی تو فوجی شکل میں جنگ ہوگی، اور دوسری جنگ وہی تھی جس کو آج کی جنگ میں گوریلا وار کہا جاتا ہے، کہ کوئی ایک گروہ اٹھا اور اس نے جا کر کے دشمن کے علاقے میں لوٹ مار کی، قتل و قتال کیا، اور پھر واپس اپنے مقام پر آ گیا۔ کل بھی تھی یہ طریقہ اور آج بھی یہ طریقہ ہے جس کو گوریلا وار کہا جاتا ہے، کہ اچانک دشمن جب سویا ہوا ہو اور اسے پتہ بھی نہ ہو، اچانک رات کے وقت میں کسی وقت میں بھی شبخون مارا اور اپنے محفوظ علاقوں میں چلے آئے۔ اور ایک یہ ہے کہ فوج دوسری فوج سے مقابلہ آور ہو، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم بیان فرمایا ہے فوج والا، زحفن کہہ کر، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے کافروں سے، لشکر کی شکل میں کہ ان کا لشکر ہو، اور لشکر بھی کیسے کہا جا رہا ہے، یعنی لشکر کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ اتنی طاقت میں ہو کہ وہ تم بہت زیادہ طاقت ہو۔ ابتدا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم 100 ہو تو اپنے 1000 پہ غالب آؤ، اور اگر 200 ہو تو 2000 پہ غالب آؤ، یعنی 10 گنا طاقت سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ پھر یہ حکم کم کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ رفتہ رفتہ وہ انرجی مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی، وہ اسپرٹ ختم ہو جائے گی، ایمانی حرارت کم ہو جائے گی، لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو گھٹا کر 2 گنا کر دیا کہ اگر تم 100 ہو تو 200 پہ غالب آ جاؤ گے۔ یہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ میں اس طرح کی آیات آئیں گی آگے چل کر۔ پہلے حکم تھا کہ اگر 10 گنا دشمن بھی ہے تو تمہیں بھاگنا نہیں ہے، اللہ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، اس لیے پھر اس کو 2 گنا کر دیا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب لشکر آ جائے تمہارے سامنے تو کیا کریں؟ بھاگ جائیں فوراً؟ نہیں، فلا تولوہم الادبار، تو تم اب ان کے مقابلے پر پیٹ پھیر کے مت بھاگنا، کبھی نکل کے بھاگ جاؤ راتوں رات اور پھر بلانے لگو فلاں مجھے بچانے کے لیے آ جائے۔ فلا تولوہم الادبار، لہذا اب ان کے مقابلے پر پیٹ پھیر کے مت بھاگنا، ثابت قدم رہنا، جمے رہنا بالکل، اور مقابلے پر ڈٹ جانا۔ اور آگے کوئی کہہ نہیں سکتا کیا بھاگ جائیں؟ بھاگنا پھر یہ جرم ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جرم ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی اس سے کام نہیں آئے گی. نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین کی حقوق تلفی، حق تلفی، اور نمبر 3 میدان جنگ سے بھاگ جانا. جو دشمن کا مقابلے پر آ جائے تو میدان جنگ سے بھاگنے لگے تو اب کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی. بڑی سخت بات اللہ تبارک و تعالی نے کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ 6 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. ایک تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے اور جنگ آ جائے تو وہاں سے بھاگ جانا. یعنی کفر اور ارتداد کے برابر یہ جرم ہے تقریباً. کفر اور مرتد ہو جانے کے لمسم برابر یہ جرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. آگے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اس دن یعنی جب دشمنوں سے جنگ شروع ہو گئی ہو اس دن جو شخص بھی پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. بیچ میں 2 شکلیں الگ کرتی ہیں اس سے آگے اس کو میں بعد میں ترجمہ کروں گا. اس کو جوڑنے آگے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن جو شخص بھی بھاگ جائے پیٹ پھیر لے فقد باء بغضب من اللہ، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس پر ہے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جہنم کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے بھاگ جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا میدان جنگ سے بھاگ جانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے راہ فرار اختیار کر لی، اپنی زندگی بچا لی اور اب میں نے بہت صحیح کام کیا. نہیں، اگر یہ اس طرح بھاگا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھاگا نہیں، فقد باء بغضب من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے میں آ چکا ہے، اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہاں 2 شکلیں اس سے الگ کی جو بیچ میں چھوڑ دیں. الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئۃ، یہ بھاگنا نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ شخص، ہاں الا متحرفا لقتال، لیکن اگر ایک شخص جنگ کے ہی لیے پیسرا بدلتا ہے، یعنی اس کا ارادہ یہ ہے کہ جنگ کرنا ہے مجھے لیکن میں اب دوسرا داؤں کھیلوں گا، یا ادھر دوسری سائڈ سے حملہ آور ہوں گا، یا میں ادھر سے جا کر کے عقب میں بیٹھ جاؤں گا اور دشمن کو اپنے ایریے میں گھیر لاؤں گا. یہ اگر نیت ہے کہ یہاں تو اگر میں یہاں مقابلہ کرتا ہوں تو مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گا، لہٰذا تھوڑا پیچھے ہٹتے ایسی جگہ اس کو لے آتا ہوں جہاں دشمن پھنس جائے. تو اللہ متحرفا لقتال، یہ کنارہ کر رہا ہو، سائڈ پکڑ رہا ہو، پیسرا بدل رہا ہو، کائے کے لیے؟ لقتال، جنگ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں، بھاگ جانے کے لیے نہیں، تو یہ تو جائز ہے، یہ جنگ کا ایک حصہ ہے، حکمت عملی ہے. او متحیزا الی فئۃ، یا یہ لوگ تھوڑے رہ گئے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اتنے کلومیٹر پر یا فلاں مقام پر ہمارا مرکز ہے یا وہاں پر جو ہے دوسری جماعت موجود ہے، میں ذرا اس سے جا کے مل لوں اور پھر وہ مل کر کے ہم اکٹھے پھر حملہ آور ہوں گے. تو یہ شکل تو اس سے علیحدہ ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ جنگی نقطہ نگاہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ ابھی مرکز اتنی دور ہے یا وہاں پر جو ہے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں یا وہاں ہمارے دستے موجود ہیں. اس لیے اگر یہ اپنے مرکز کی طرف جانا چاہتا او متحیزا الی فئۃ، فئۃ کہتے ہیں جماعت کو، یا وہ ایک جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے جا رہا ہو کہ ان کے ساتھ مل کے پھر میں جب ان پر حملہ کروں گا تو وہ کارگر ہوگا. ان 2 شکلوں کے علاوہ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو بھاگنا جائز نہیں ہے، بلکہ کفر اور شرک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ بڑا جرم ہے. ابن عباس فرماتے ہیں یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے. لیکن موجودہ حالات اور موجودہ دور میں اگر دنیا پر نظر آپ ڈالیں گے تو ایسے بھاگنے والے بھگوڑوں کو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہنے. شاباش، حکمت عملی، دانش مندی اور بڑی دور اندیشی کا فیصلہ کیا انہوں نے کہ اپنے اوپر سے جو ہے وہ جنگ کے بادل کو ہٹا دیا اور یہ کر لیا اور فلاں کو بچا لیا. وہ اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے. کیونکہ جس وقت مومن دشمنوں کے مقابلے پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی فوج ہے. شیطان کی فوج تو میدان میں ڈٹی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوجی سرپٹ بھاگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے چلے جائیں وہاں سے اور رسوائی ہو جائے دنیا بھر میں. ہاں، اس موقع پر جمع ہونا اور رک جانا اور ٹھہر جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے. اب اس ثابت قدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی مدد بھیجے گا.
اس پر مدد آئے گی، اور اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے اور یہ مر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام شہادت نصیب فرمائے. یہ مر نہیں جاتا بلکہ یہ زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جان دینے والا مرتا کہاں ہے؟ وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے. وہ شہادت ہے، بس وہ صرف اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام کا ذکر کیا اس آیت میں. جب جنگ شروع ہوئی اور ظاہر ہے کہ دشمن بھی مقابلے پر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ایک مٹھی ریت اٹھا لیں اور اسے اٹھا کر شاہت الوجوہ کہہ کے ان کی طرف پھینک دیجیے، یعنی تمہارے چہرے کالے ہو جائیں یا ناکام ہو جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کے ان کی طرف پھینک دی. بس اس خاک کا پھینکنا تھا کہ وہ سب کے جو مد مقابل دشمن تھے سب کی آنکھوں میں چلی گئی، آنکھوں میں پڑنا تھا اور بس ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، منہ لٹک گئے. اب کیا تھا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ دکھنا ہی بند ہو گیا کچھ دیر کے لیے، اور بالکل اس طرح سامنے کھڑے ہو گئے جیسے بھیڑ بکریاں کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ تم جو بھی صحابہ سے کو بھی اشارہ ہے اور رسول اللہ کو بھی اور سب کو کہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگ تھی. اور اس میں جو مٹی پھینکی گئی بظاہر ہاتھ محمد رسول اللہ کا استعمال ہوا، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کی آنکھوں میں جھونکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے وہ ان کو دکھنا بند ہو گیا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور وہ جو آپ نے مٹھی پھینکی تھی، وہ جو آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تھی، جبکہ آپ نے خاک پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی. 1000 لوگوں کی آنکھوں میں اس کا پہنچ جانا یہ آنکھ کی مٹھی کا کمال نہیں تھا، پھینکی تو آپ نہیں تھی، ہاتھ تو آپ کا استعمال ہوا. یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ استعمال اس نے آپ کا ہی ہاتھ کرایا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کے ایک اشارے سے وہ سب نبی نہیں ہو جاتے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اسباب آپ اختیار کریں گے، اس اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت شامل ہوگی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تم کچھ مت کرو، بیٹھ جاؤ، بس نہیں بیٹھ کے چائے بنا کر پیتے رہو، قہوہ اور کافی نہیں، کام سارے آپ کو کرنے ہیں، مٹھی بھر خاک بھی پھینکنی ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، لیکن کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے ہوگا. کیونکہ ایسا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اپنی طرف سے بہترین آزمائش سے نوازے. بہترین آزمائش یہ کہ آج صحابہ کرام آزمائے گئے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، کتنے جری ہیں، کتنے مضبوط ہیں، کتنے بہادر ہیں، اور کیسے اپنے رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ختم کر دینے والے ہیں. آج ہی میں نے سیرت مصطفیٰ میں ایک تحریر پڑھی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب 70 ان کے لوگ قتل ہو گئے تو باقی کے حوصلے ٹوٹ گئے. اب صحابہ نے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے رہنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی، اس پر پہرے دار کی حیثیت سے کھڑے تھے تلوار لیے ہوئے کہ کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ بڑھ سکے. اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور بہت بہادر تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو انہوں نے کیا شروع ہو گئے، تو گرفتار کرنا شروع کر دیا انہوں نے، تو ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ رہے ہیں اور تمہیں ناگوار ہو رہی ہے یہ بات. کہا اللہ کے رسول مجھے تو بالکل ناگوار ہے یہ بات کہ پہلی مرتبہ یہ ہمارے مقابلے پر آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو انہیں گرفتار کیا جائے، ان کی سب کی گردن اڑا دی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے. میں اس بات کو ناگواری مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، انہیں چھوڑا جا رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی دشمنی کے مقابلے میں ان کو ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ہی یہ بات کہی ہے کہ اس میں بعض قریش ایسے ہیں جو خوشی سے نہیں آئے بلکہ جبرن انہیں لایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کہا تھا کہ ابو البختری اگر تم لوگوں کے ہاتھ آ جائیں تو انہیں قتل مت کرنا. اسی طرح عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو انہیں بھی قتل مت کرنا. یہ وہ لوگ ہیں قریش کے کہ جو آج خوشی سے نہیں آئے ہیں، انہیں جبرن مجبورن لایا گیا ہے. عباس تو گرفتار ہوئے لیکن ابو البختری کے مقابلے پر
ایک صحابی نکلے تو انہوں نے ان کے ساتھ ان کا ایک دوست تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں تو ہم قتل نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ ابو البختری کو قتل مت کرنا، لیکن یہ تمہارے ساتھ دوست ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابو البختری نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں زندہ بچ جاؤں اور یہ شخص میرا دوست قتل کر دیا جائے، اور جب میں واپس جاؤں تو مکہ کی عورتیں مجھے تانا دیں کہ تو اپنی جان تو نے بچا لی اور اپنے دوست کو تو نے قتل کرا دیا۔ یہ کہہ کہ ابو البختری آگے بڑھے، اور جیسے ابو البختری آگے بڑھے ظاہر ہے کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے ابو البختری کو بھی قتل کر دیا اور اس کا بھی قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ ابو البختری کا قتل کریں آپ کے حکم کے مطابق، لیکن جب اس نے مقابلہ ہی کیا تو پھر ہم نے اسے چھوڑا بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ایسا کیوں کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو جبریل کافی تھے، جو فرشتے اترے تھے وہی کافی تھے، کسی مسلمان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کہنا چاہتا ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی طرف سے بہترین آزمائش یعنی ان کے بہادری کے جوہر بھی دکھا سکے، اور یہ بتا سکے اہل مکہ کو اور اس وقت کے تمام کفار کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی شان ہے اور کیسے جوہر ہے، اور کس طرح کی وہ بہادری اس کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں کہ جن کے میدان میں بھی ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے۔ 70 ان کے پکڑے گئے اور 70 کو ان کے قتل کیا گیا، جو کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور کنہوں نے کیا؟ جو خالی ہاتھ تھے۔ برابر سے جنگی طاقت ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ادھر سے بھی اتنے ادھر سے بھی اتنے، لیکن یہ خالی ہاتھ ننگے پیر بن کسی ہتھیار کے، تو یہ ان کی بہادری نہیں تو اور کیا تھی؟ کس طرح انہوں نے جنگ کی ہوگی؟ اس لیے اس جنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے کہ آج حق اور باطل جدا جدا ہو گیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جو دعائیں تم نے کی وہ سن لی، اور جو دل میں تمہارے جوش و جذبات تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیے۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ ہے وہ سزا جو ان کو مل کے رہی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں کو الٹ دیتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے۔ یہاں تک مومنین سے خطاب تھا، آگے انہی جنگ کرنے والوں سے یا ان کفار سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ان پہ دے، ان کو تو انعامات یاد دلا جا رہے ہیں، ہم انہیں سزا کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، اگر تم نے فیصلہ چاہا تھا، اگر تم چاہتے تھے فیصلہ تو آ گیا فیصلہ، تم نے فتح مانگی تھی، فتح آ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل جب مکہ سے نکلا اپنے ساتھیوں کو لے کر تو خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر اس نے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم میں جو حق پر ہے اسے فتح دے دینا، اور جو باطل پر ہے اسے شکست دے دینا۔ بعض الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو زیادہ اعلیٰ ہے اس کو تو باقی رکھنا، اور جو ہم میں جس نے اپنے رشتے ناطوں کو توڑ دیا ہے اس کو تو ختم کر دینا، جو حق پر ہو اسے باقی رکھنا اور جو ناحق ہو اسے ختم کر دینا۔ تو اللہ نے بتایا کہ تم نے تو دعا مانگی تھی، لہذا پتہ چلا کہ حق کون ہے باطل کون ہے۔ تم نے کہا تھا جو حق پر ہو اسے پتہ مل جائے، تو اب دیکھ لو کون حق پر ہے۔ اب تک تم ناحق ہی سمجھتے رہے، تو تمہاری دعا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو غلط ہو وہ مٹ جائے اور جو صحیح ہو باقی بچے۔ ان تستفتحوا، تم نے اگر فتح مانگی تھی یا فیصلہ مانگا تھا، فقد جاءکم الفتح، تو فتح آ گئی، فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابھی جو باقی بچے ہو، ابو سفیان اور بہت سے مکہ والے بچ گئے تھے، یہ تو مسئلہ 1000 کے ساتھ پیش آیا۔ 1000 میں جو ہے وہ کتنے 140 کے ساتھ پیش آیا، جن میں زیادہ سے زیادہ آپ کہیں 72 کے ساتھ پیش آیا۔ 70 وہاں قتل ہوئے تھے، 2 بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرایا ان کو، تو گویا کہ 72 پر بھی تھی۔ اب باقی جو قیدی ہیں وہ بھی، اور جو مکہ میں رہ گئے وہ بھی، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَنْتَهُوا، اگر اب بھی باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر دوبارہ لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ رسول اللہ سے نہیں، خود اللہ نے یہ بات کہی کہ رسول کے مقابلے پر نکلنا، میرے مقابلے پر نکلنا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ لوٹ کر آؤ گے کہ اچھا ٹھیک ہے اگلی جنگ میں دیکھ لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پھر ہم لوٹ آئیں گے، آؤ پھر دوبارہ سے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی، وَلَوْ کَثُرَتْ، اور چاہے تم کتنے ہی ہو جاؤ۔
ابھی تو تم قریش مکہ نکل کر آئے ہو، اگر تم اپنے ساتھ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور طائف کے لوگوں کو، حوازن کو، فلاں کو اور فلاں کو، تمام عرب قبائل کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لو تو بھی وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہیں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی تمہاری جماعت، اور کثرت چاہے وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے. قرآن کا یہ فیصلہ کوئی بھی صدی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، باطل نے ساری طاقتوں کو اکٹھے ہو کر کتنی مرتبہ اہل اسلام پر حملہ آور ہوا ہے وہ، اور نتیجتاً یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے ساتھ ہے. ان کی جمعیت، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی کثرت اور ان کی تمام چیزیں کچھ کام نہیں آئی. آج بھی تاریخ گواہ ہے، اور کل بھی بدر سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک، اور پھر صحابہ سے لے کر کے دور حاضر تک قرآن کی آیت کو پڑھتے چلے جائیے، ایک ایک لفظ اس کی صداقت اور سچائی کی گواہی دے گا. یا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے. دنیا کے وہ جنگوں کے نقشے اٹھا کر دیکھ لے، اور دنیا میں ہونے والی وہ جنگوں کو دیکھ لے. اہل ایمان آج بھی موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی قوتوں کے سامنے کھڑے ہیں کہ جنہیں سمندر کی گہرائیوں میں دیکھ لینے کا دعویٰ ہے، جن کے ہتھیار فضاؤں میں ہیں، جو ایئر اسپیس میں بیٹھے ہیں، جو کمپیوٹرائز سسٹم سے کیا کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں، پھر کیا کچھ بچ سکتا ہے ان کے سامنے؟ کون سی چیز بچ سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی اگر اہل ایمان موجود ہیں اور زندہ ہیں اور انہیں فتح مل رہی ہے اور وہ فاتح کہلا رہے ہیں، اور دشمن کو میدان سے بھاگنا پڑ رہا ہے اور اپنی لاشیں اپنے تابوت اٹھانے پڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ تھا اور اہل ایمان کے ساتھ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان اس معیار پہ پہنچ جائیں جس معیار پر صحابہ پہنچ گئے تھے. اس معیار پہ پہنچ جائیں کہ جہاں ان کے بھائی کے مقابلے میں بھائی کھڑا ہوا تھا، اور بیٹے کے مقابلے میں باپ کھڑا ہوا تھا، اور چچا کے مقابلے میں بھتیجا کھڑا تھا، اور ماموں کے مقابلے میں بھانجا تھا، اور باپ کے مقابلے بیٹا تھا، لیکن انہوں نے ان تمام رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ جو زد میں آیا وہ گیا. تو اس طرح کا منظر جہاں کہیں بھی پیش آئے گا، وہ مناظر آج بھی پیش آئیں گے. علامہ اقبال نے 2 شعر میں بڑی عمدہ بات کہی ہے: فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. گردوں کہتے ہیں آسمان کو. تو فضائے بدر جہاں بھی پیدا ہو جائے گی، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو آئیں گے. اگلا رکوع میں اگلا مضمون ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے سامنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما. پورا دن اور رات گناہوں میں گزر جاتی ہے، پورے مہینے اور سال بھر گناہ کرتے رہتے ہیں. اے مولا کریم، چند نیکیاں ہیں دامن میں جو گناہوں کو مٹانے کے لیے ناکافی ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے. اے مولا کریم، زندگی برف کی طرح گھل رہی ہے اور سائے کی طرح ڈھل رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے جوانی رخصت ہونے کو ہے اور بڑھاپے کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھنے والے ہیں. اے مولا کریم، صبح شام گزرتی رہی، غفلتوں میں راتیں اور دن بے توجہی کے ساتھ ہم کاٹتے رہے. اے مولا کریم، نہ ہم تیری کسی عبادت کا حق ادا کر سکے، نہ ہم سے صحیح معنی میں نماز پڑھی گئی، نہ ہم نے روزے کا حق ادا کیا، نہ ہم حج کے مراسم ادا کر پائے. اے رب ذوالجلال، لیکن جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم نے کی ہیں، ان سے نظر کرم کرتے ہوئے اور صرف نظر کرتے ہوئے ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے حال پہ کرم فرما. ہم جیسے بھی ہیں، کتنے ہی خطا کار اور کتنے ہی گناہ گار ہیں، لیکن تیرے ہیں، تیرے کہلاتے ہیں، تیرے قرآن پہ ایمان لائے ہیں، تیرے قبلے کو گھر کو قبلہ جانا ہے. اے مولا کریم، تیرے رسول کو آخری رسول جانا ہے، تیرے پیغمبروں کو پیغمبر مانا ہے.
تیری کتابوں پر ہم ایمان لائے ہیں، تیری جنت اور دوزخ کا ہمیں اقرار ہے، عذاب قبر اور میدان حشر پر ہمیں یقین ہے، تیری ملاقات اور تیرے دیدار کا ہمیں یقین کامل ہے۔ اے مولا ہم مومن ہیں، گنہگار تو ہو سکتے ہیں، خطا کار تو ہو سکتے ہیں، لیکن تیرے باغی اور تیری بغاوت پہ اتارو نہیں ہے۔ اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ قرآن کریم سے تو نے ہمیں ایک نسبت عطا فرمائی، اے مولا کریم، اس تفسیر کے بہانے ہی ہفتے بھر میں ہم قرآن سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے، قرآن کو دیکھ لیتے ہیں، اسے چھو لیتے ہیں، اسے پڑھ لیتے ہیں، اسے سن لیتے ہیں۔ اے رب کریم، دنیا میں اس وقت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس قرآن کے لیے کھپا دی ہے۔ اے مولا کریم، ان سے ہمیں محبت عطا فرما اور انہی کے صدقہ و توفیل میں ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول فرما۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اپنے تقاضوں کو دبا کر اور اپنی آرزوؤں کو کچل کر ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان سب کی یہاں نشست کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، اس درس میں برکت عطا فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ تو ہی ہے، تیرے فضل سے ہمیں پانی کے قطرے ملے ہوئے ہیں، تو نہ دے تو ایک لقمہ بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو ایک روٹی کے لقمے کے لیے دن بھر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے مولا کریم، تو نے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کیا ہوا ہے، یہ تیری عطا ہے، بن مانگے اور بن سوال کیے تو گھر میں عطا فرماتا ہے۔ اے مولا کریم، ہمارے حال پر آخری دم تک کرم فرمانا، ہمارا رزق بڑھاپے میں بڑھا دینا۔ اے مولا، ہماری اولاد کو بھی دین کی اشاعت، خدمت خلق اور اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما۔ جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔